سابق وزیر اعظم عمران خان کی الیکشن لڑنے کی امیدیں دم توڑنے لگیں۔ توشہ خانہ کیس میں سپریم کورٹ کا عمران خان کی سزا معطلی کی اپیل پر فوری سماعت سے انکار، جبکہ عدالت نے لیول پلینگ فیلڈ کے لیے پی ٹی آئی کی دائر کردہ اپیل کل مقرر کرنے کا عندیہ دے دیا۔ درخواست کی سماعت پر قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے پی ٹی آئی وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ میں اس ہفتے توشہ خانہ نااہلی کیس کی سماعت ممکن نہیں، کم از کم 3 رکنی بینچ کو یہ کیس سننا چاہیے، صرف 2 ہی جج دستیاب ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ نااہلی سے متعلق فیصلہ معطل ہونے سے سزا معطل نہیں ہوتی، ایسی کوئی عدالتی نظیر نہیں ہے۔ سائفر کیس میں ضمانت کے باوجود شاہ محمود قریشی رہا نہ ہو سکے، پولیس نے 9 مئی کے مقدمے میں وائس چیئرمین پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے رہا ہوتے ہی دوبارہ حراست میں لے لیا۔ سابق وزیر خارجہ پولیس کی جانب سے دوڑاتے ہوئے بختر بند تک لے جانے پر برہم ہو گئے۔ راولپنڈی پولیس نے شاہ محمود قریشی کو تھانہ کینٹ منتقل کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ دوبارہ گرفتاری سیاسی انتقامی کارروائی ہے، سپریم کورٹ کے حکم کا مذاق بنایا جا رہا ہے، مجھے جھوٹے مقدمے میں گرفتار کر رہے ہیں، میں بے گناہ ہوں، سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ جبکہ سابق وزیر خارجہ کی بیٹی مہربانو قریشی نے کہا کہ والد کی گرفتاری کے بارے میں ہمیں نہیں بتایا گیا، نہ ہی ہمیں معلوم ہے کہ پولیس انہیں کہاں لے کر گئی۔ پارلیمنٹ سپریم کورٹ کو ریگولیٹ کرنے کا اختیار رکھتی ہے، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے 22 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلے میں کہا گیا کہ اس ایکٹ سے پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ کو نیچا نہیں دکھایا۔ پارلیمنٹ کے بنائے گئے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کسی طور پر بھی آئینی خلاف ورزی نہیں کی گئی، نہ ہی عدلیہ کی خود مختاری متاثر ہوئی، بلکہ عدلیہ مضبوط اور زیادہ خود مختار ہوئی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ آئین پاکستان نے چیف جسٹس پاکستان کو فرد واحد کی حیثیت سے یہ حق نہیں دیا کہ وہ اکیلے فیصلہ کرے۔ آئین اور قانون میں ماسٹر آف روسٹر کی کوئی اصطلاح نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی سزا یافتہ ہیں، نون لیگ کے رہنما نے این اے 122 سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی کو چیلنج کر دیا۔ نون لیگ کے رہنما میاں نصیر نے اعتراض کیا کہ بانی پی ٹی آئی الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ بانی پی ٹی آئی کی توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ سزا یافتہ ہونے کے باعث بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جائیں۔ ریٹرننگ افسر نے کاغذات نامزدگی پر اعتراض سننے کے لیے وقت مقرر کر دیا۔ بلاول بھٹو اور مریم نواز کے کاغذات نامزدگی پر اعتراضات لگ گئے۔ بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض لاہور کے حلقہ این اے 127 سے شہری کی جانب سے دائر کیا گیا۔ شہری محمد ایاز نے درخواست میں کہا کہ بلاول بھٹو نے اپنے کاغذات نامزدگی میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین سے وابستگی ظاہر کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز الگ الگ سیاسی جماعتیں ہیں۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق ایک شخص ایک وقت میں ایک جماعت کا رکن ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز کے کاغذات نامزدگی پر اعتراض میں شہری کی جانب سے الزام لگایا گیا کہ امیدوار پی پی 80 کے جعلی دستخط کیے گئے۔ مریم نواز مختلف مقدمات میں سزا یافتہ ہیں، اعتراض لگا کر کاغذات مسترد کیے جائیں۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان کو بڑا ریلیف مل گیا۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی 2 نئے بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے بائیو میٹرک کرانے کی درخواست منظور کر لی۔ عدالتی حکم کے بعد نجی بینک کا عملہ بانی چیئرمین کی بائیو میٹرک تصدیق کے لیے اڈیالہ جیل پہنچا۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل خالد یوسف نے موقف اپنایا تھا کہ اسلام آباد کی نجی بینک میں اکاؤنٹ غیر فعال ہو چکا ہے۔ نئے بینک اکاؤنٹس لاہور میاں والی سے الیکشن لڑنے کے اخراجات کے لیے استعمال ہوں گے۔ خصوصی عدالت کے جج ابو الاسناد ذوالقرنین نے درخواست پر سماعت کی۔ توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کیس میں عمران خان اور فواد چودھری پر آج فرد جرم عائد نہ ہوئی۔ فواد چودھری کے وکیل فیصل چودھری نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران بتایا کہ توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت 3 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ ہم نے کہا کہ اس کا ریکارڈ اور آرڈر شیٹ موجود نہیں ہے۔ فواد چودھری کے تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کو دھمکایا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن کے ممبر نثار دورانی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ اڈیالہ جیل پہنچا۔ فواد چودھری کو بھی اڈیالہ جیل لایا گیا۔ شاہ محمود قریشی کو دوبارہ جیل بھیجنے پر الیکشن کمیشن کو درخواست دیں گے، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ امیدواروں کو ڈرانے دھمکانے پر الیکشن کمیشن کو درخواست دیں گے۔ شاہ محمود قریشی کی گرفتاری پر ہم ہائی کورٹ بھی جائیں گے۔ ہمارے امیدواروں سے کاغذات چھیننے کے 50 سے زائد واقعات ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن صاف شفاف نہ ہوئے تو ملک اور جمہوریت کو نقصان ہوگا۔ الیکشن کمیشن آج ہی ہمارا سرٹیفکیٹ ویب سائٹ پر جاری کرے۔
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान मुस्बत में तब्दील। दिन के अख्ताम पर 100 इंडेक्स में 1692 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 60,863 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर 17 पैसे सस्ता होकर 282 रुपये 20 पैसे का हो गया। मेलबर्न टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 6 विकेटों पर 194 रन बना लिए। मोहम्मद रिजवान 29 और आमिर जमाल 2 रन के साथ विकेट पर मौजूद हैं। पहली इनिंग्स में ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 318 रन पर आउट हो गई। मेलबर्न टेस्ट के दूसरे रोज के पहले सेशन में पाकिस्तानी पेसर्स छाए रहे और फास्ट बॉलर्स ने ऑस्ट्रेलिया के 7 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया। आमिर जमाल ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि शाहीन आफरीदी, मीर हमजा और हसन अली के हिस्से में 2-2 विकेटें आईं। एक खिलाड़ी को सलमान अली आगा ने आउट किया। और पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2023 में एक और बड़ा एजाज अपने नाम कर लिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रवा साल सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर का एजाज अपने नाम किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 53 गोल करके हैरी केन और किलियान एम्बापे को पीछे छोड़ दिया। सऊदी प्रो लीग में अल नसर की जानिब से क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेनल्टी पर 2 गोल करके संगे मील अबूर किया।